آپ کہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، تو یہ تو پھر تو آپ بالکل کھلونا بن جائیں گے. کس کس کو راضی کریں گے؟ کچھ چھوڑ دیں، آپ رب رسول کو راضی کریں. اگر وہ راضی ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جائے گی. اس کیفیت سے باہر آ جائیں. ہم نا کچھ جگہوں پہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ طبیعت میں یہ تقریر خطبہ، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے تھے. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں فلانا تو صرف مقرر ہے جی. اور میں نے کہا یہ بھی توفیق الہی ہے. سب کے اندر قوت گویائی بھی نہیں ہوتی. اللہ کی توفیق ہے، کسی کو کیا نواز دے، کسی کو کیا دے دے، جس طرح جس کو اس نے چاہا عطا کر دیا. حضرت غوث پاک تقریر کر رہے تھے تو گھر سے پیغام آیا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس میں بڑی جلدی بات سمیٹ دوں گا، آپ غور کیجیے. گھر سے پیغام آیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ابھی بھی تقریر کریں گے. 70,000 لوگ آئے بیٹھے ہیں اللہ رسول کا دین سننے. غوث پاک نے فرمایا تم اسے غسل دے کے کفن پہناؤ اور میں منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دین بیان کروں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان عبادت جان کے کرتا ہے. غسل کفن کے بعد شہزادے کو تیار کر کے لایا گیا تو غوث پاک منبر سے اٹھے، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا، دوبارہ بیٹھ گئے. مہربانی کریں جی اب نہ اٹھیے گا، اللہ آپ کو جوڑتے ہیں. حضرت صاحب ملتے بزرگ نے تھوڑی مہربانی، پیسے لیں دے تو اڑنا ہوں تو پہلا گل کر دے کوئی. اللہ کے بندو، میں تو کہہ رہا ہوں بے نیاز ہو جائیں کچھ چیزوں سے. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ بس میری بات سنیں، اللہ جزائے. پہلے تسی عادت پاندے ہو، پھر کہندے مولوی پیسے منگتے ہیں. جڑے نہیں منگتے انہوں نے نہ عادت خراب کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جتنے لوگ پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں نا، ان کی غلطی نہیں. اتنے ناتے پیسے لے کے پڑھتے ہیں، ان کی غلطی نہیں، ان کو عادت ڈالی گئی ہے. ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا، کہنے لگے ٹائم تو میری کچھ طبیعت خراب رہنے لگی ہے، بہت سارے وعدے کر نہیں پاتا، پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. میرے پاس گنجائش تھی وقت میں نے کہا میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے. میں نے کہا اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، میری اوقات سے زیادہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، تو پیٹرول کے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آؤں گا. کہنے لگے نہیں تسی پھر بھی دسو. میں نے کہا آپ شرمندہ نہ کریں، ٹھیک نہیں ہوتا اس طرح کی گفتگو، بات ہو گئی ہے، میں آ جاؤں گا. کہنے لگے اگر آپ پیسے نہیں لیتے پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تکلیف والی بات ہے، اصل میں تکلیف والی بات. کیا مزاج بن گیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا مقصد یہ ہے کہ میرے سے کسی نے سلام نہیں لینی تھی، لیکن یہ مدینے والے کا کرم ہے کہ ویکھو میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں. کہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہو جائیں جس میں ہم سمجھیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے. بہرحال بات کو لمبا نہیں کرتا، واپس لوٹتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سے پیار ہو، ہمارا بھی اس سے پیار. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جس شے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے جا رہے تھے، رستے میں درخت ڈھونڈنا شروع کر دیا. ایک درخت کو ڈھونڈ کے باقاعدہ اس کے نیچے بیٹھے تو لوگوں نے کہا جی خاص بات ہے. کہنے لگے کوئی نہیں پتا. ایک دفعہ حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے. حضور بیٹھے تھے، بس سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. حضور بیٹھے تھے لہٰذا ہم بھی تقاضا سمجھے. جس سے شے سے حضور کی محبت ہے. صدیاں بیت گئیں لیکن امت میں مسواک کا طریقہ آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے مہنگے، میں نے ایک دن سرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ مسواک اسی طرح بکتی ہے. ہر سال زیادہ بکتی ہے مسواک. حالانکہ بہترین پیسٹ آ گئے، بڑا کچھ ہو گیا، جدید طریقے آ گئے، لیکن مسواک سے مدینے والے کا پیار ہے نا. بڑھ رہی ہے روز بروز تعداد. اپنی محبتیں ان جگہوں پہ بڑھا دیں جو حضور کی نسبت والی جگہ ہے، اور جہاں نسبتیں نہیں ہیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو بندہ میری وہ نا ہمارا چچی سے پیار نہیں کئی دفعہ رہتا، پھپھو سے نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا بھلا؟ ان کا ہماری اماں سے نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اتنے نہیں ہے جندہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ پیار
یعنی چاہ کے بنا چچی کے ساتھ محبت کئی دفعہ نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، کوئی ایسے بڑے اختلاف نہیں ہوتے، لیکن نفسیات سمجھا رہا ہوں بچوں کی نہیں، بعض اوقات بچوں کی چچی سے محبت ہوتی، وہ اماں سناتی ہے نا کہ اس نے یہ کیا تو تھوڑا سا نا بعض اوقات ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، او خدا کے بندو، جس کا ہماری اماں سے پیار نہ ہو اس سے محبت نہیں رہتی، اور جو سید عائشہ کا بے ادب ہو، کیا مذاق بنا لیا لوگوں نے، میری دنیا داری ہے، تیری کیسے دنیا داری ہے؟ او ہم تو دیہاتی اور دیسی لوگ ہیں، ساتھ والے گھر میں نا، ساتھ والے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی لڑائی نہیں بچوں کی، ساتھ والے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا نا، انہوں نے بلاؤ تو اسی ایسا نہیں جانا، اسی انہوں نے لڑے ہیں، بھائی تیری کیا لڑائی ہے، تیری تو عمر ہی نہیں، کون لڑا ہوتا تھا؟ ابا جی ناراضگی کس کی ہوتی تھی؟ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ لیکن جو اپنی زبان سے حضور کے صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں بات کرے تو اس سے جپیاں ڈالے، نہ اس کے ساتھ آنا جانا ہو، تو بدعقیدہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور پھر تو دعوے کچھ اور کرے، یاد رکھ، اچھی طرح سمجھ لے، محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں اور محبوب کے دشمن کبھی محبوب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً مزاجن ٹھنڈے آدمی تھے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کی طبیعت میں کچھ جلال تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنے لہجے، کچھ لوگ نا طبیعت کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اچھا کئی دفعہ وہ لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، جو تھوڑی بات ذرا جلدی مان لیتے ہیں نا، ان کے لیے نا کئی دفعہ لوگ نا پریشان بھی زیادہ کرتے ہیں، ٹھنڈا بندہ کئی دفعہ نا وہ سب کی بات ماننے والا پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر طبعاً مزاجن نرم مزاج آدمی تھے، لیکن ایک دن ان کے والد نے آ کے شکایت کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو، حاضر ہوئے تو فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، آپ نے باپ کو مارا ہے؟ نظر جھکی ہوئی ہے، چپ کر کے کھڑے ہیں، کریم فرمانے لگے بات کیوں نہیں کرتے؟ جناب صدیق نے نظر اٹھائی، رو پڑے، عرض کہ حضور باپ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے تو سی نہ کرتا، آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام اگر درگزر کا درس سکھاتا ہے تو غیرت بھی سکھاتا ہے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں تو ایک تقاضا حضور سے محبت کا اور ہے، مجھے یہ بتلائیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حکمت والی بات حضور نے کی ہے نا، تو پھر ہمیں قول یاد کرنے کی بجائے، ہمیں جناب کہاوتیں یاد کرنے کی بجائے سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں یاد ہونی چاہیے تھی نا۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں نا، وہ دستور ہیں، وہ انسان کے ذہن کو نا اس کی اصل کی طرف